اللہ برکت دے گا۔ یقین مانیے جب میں جیل کے اندر گیا تو مجھے بڑی فکر تھی، کیونکہ مجھے اپنے دونوں بچوں کی فیس جمع کرنا تھی پورے سال کی، اور تھوڑی بڑی فیس نہیں تھی۔ جیل میں سب سے زیادہ ٹینشن مجھے یہی تھا کہ میرے بچوں کا کیا ہو، لیکن اللہ کی قسم، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون آدمی آیا، اسکول گیا، میرے دونوں بچوں کی اسکول کی، کوچنگ کی، بس کی، سب ملا کے 4.5 لاکھ فیس بنتی تھی، وہ جمع کر دیا۔ اور میرے گھر کے نیچے جو گارڈ بیٹھتا ہے فلیٹ کے نیچے، جو جس کی ڈیوٹی ہے نگرانی کرنے کی، اس کے ہاتھ میں رسید پکڑا گیا۔ آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آدمی ہے، آج تک نہیں پتہ چلا۔ اس نے یہ کام یقیناً اللہ کے لیے کیا۔ چلا اگر آپ 3 کے لیے جلسہ کرنے لگو گے نا، چندہ کم بھی ہوگا تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ جرجیز صاحب کی تنخواہ، ایک مثال دے رہا ہوں، 5,000 روپے مسجد میں نماز پڑھانے کی، 5,000 میں جرجیز صاحب کا خرچہ چل رہا تھا۔ اچانک جرجیز صاحب کی شادی ہو گئی، اب 2 ہو گئے، جرجیز کی بیوی، تنخواہ وہی ہے 5-10,000 روپے مہینہ۔ اب جرجیز صاحب کا خرچہ دونوں کو پورا ہو رہا ہے، 10,000 روپے میں وہ بھی کھا رہے ہیں، ان کی بیوی بھی کھا رہی ہے، یہی تو برکت ہے۔ اب 10,000 روپے دونوں میاں بیوی کھا رہے ہیں، اچانک ایک بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی پیدائش کے بعد وہ خرچہ اسی 10,000 میں بچے کا بھی خرچہ چلنے لگا۔ ایک اور بچہ پیدا ہو گیا، خرچہ چلنے لگا، بچے بڑے ہو گئے، پڑھنے جانے لگے، وہی 10,000 روپے بچوں کی فیس اور ان کے مکتب اور اس کے اسکول میں جانے میں بھی پوری ہو رہی ہے۔ یہی تو برکت کہلاتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10,000 الماری میں رکھو، 2 دن کے بعد کھولو تو 15,000 نکل جائے، یہ برکت نہیں ہے میرے بھائی۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کمائے ہیں، لیکن آپ کے پاس آیا آج اور کل پتا چلا کہ آپ کی بیوی کی کڈنی فیل ہو گئی، 1.5 لاکھ روپے ڈاکٹر مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسوں میں برکت ہے؟ نہیں۔ برکت کیا ہے؟ 10,000 روپے جو مل رہے ہیں، آپ کے بیٹوں کا علاج بھی ہو رہا ہے، بیوی بیمار ہو گئی اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، اور وہی 10,000 روپے پورے، یہ برکت ہے۔ انشاءاللہ آپ نیک نیتی سے جلسہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جتنا بھی چندہ ہوگا اللہ پورے سال کا انتظام فرمائے گا۔ یہ آپ کی ڈیوٹی تھوڑی ہے، آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے۔ آپ جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ان بچوں کی پڑھائی لکھائی مدرسے کے اندر ان کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے، صرف محنت آپ کیجئے، راستہ وہ نکالے گا۔ یہ ہے برکت، یہ برکت۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، مجھے تو اب سزا ہو چکی 10 سال کی، کون آدمی آئے گا کیا سوچے گا، لیکن سب سے زیادہ ملنے والے لوگ ہم سے آئے بنارس کے اندر۔ میں تعجب کر رہا تھا، جیلر ہمارا تعجب کر رہا تھا کہ کون آدمی آ گیا میری جیل میں جس سے اتنے لوگ، کوئی کیرل سے آیا، کوئی کشمیر سے آ رہا ہے، کوئی بہار، بنگال، اڑیسہ، کرناٹک، دلی، ممبئی، ہر جگہ سے لوگ ہم سے ملنے چلے آ رہے ہیں۔ اور کہہ رہا ہے یہ کون آدمی ہے جو اتنی دور سے لوگ اس سے ملنے چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری تھی نہیں، صرف ایک دینی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ آ رہے تھے۔ اللہ نے جو مقام مرتبہ اس دین کی وجہ سے دیا ہے، ابھی ہم چناؤ لڑنے کل آپ گالی دیں گے، کیا میرے پاس آفر نہیں آتے ہیں؟ کیا راجیہ سبھا کا ممبر بننے کے لیے ہم کو نہیں کہا جاتا ہے؟ کیا اسمبلی میں MLC بنانے کے لیے ہم سے نہیں کہا جاتا ہے؟ کیا بنگال والوں نے ہم سے نہیں کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ آ جائیے، ہم آپ کو لال بتی دے دیتے ہیں؟ لیکن میں جانتا ہوں ادھر گیا تو کل سے میری بدنامی شروع، کیونکہ یہی لوگ گالی دیں گے، کیونکہ نیتا بن جانا، MLA MP بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جھوٹ بولو اسٹیج سے۔ اب آپ کی پارٹی بھی اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو آپ اس کی غلطی نہیں بتا سکتے اسٹیج پر، کیوں؟ کیونکہ آپ اس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نہیں جاتے وہاں، ورنہ کون نہیں گیا؟ عبید اللہ خان اعظمی نہیں بنے کیا؟ آپ کے رسول بلیاوی صاحب یہ نہیں بنے کیا؟ اب بتائیے کیا یہ جنتا دل یو کی برائی کر دیں گے؟ یا جس پارٹی نے ان کو راجیہ سبھا کا ممبر بنایا کیا یہ ان کی برائی کر دیں گے؟ نہیں کر پائیں گے میرے پیارے ساتھیوں، نہیں کر پائیں گے۔ عمران پرتاپ گلی آج کانگریس سے راجیہ سبھا کے ممبر بنے ہیں پارلیمنٹ کے، کیا وہ اپنے منچ پر کانگریس کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم پر تو مسلمانوں کے اوپر ہوئے، کیا عمران پرتاپ گلی کوئی مشاورہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی اشعار پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی شعر کانگریس کے خلاف یا راہل گاندھی یا اندرا گاندھی کے خلاف پڑھ
کا غلام بن جانا، لیکن ہمیں اسلام نے ہیرو بنایا ہے، اس لیے کہ آزادی دی ہے کہ تم کھل کے بولو، اور جو مذہب ہمیں کھل کے بولنے کی آزادی دیتا ہے وہی ہمارا سب سے بڑا رہبر ہے اور رہنما ہے۔ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں کھل کے بولوں گا کیونکہ آزادی ہمیں جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ دیکھ لو ان عورتوں کو جا کر کیسے کیسے کپڑے پہن رہی ہیں۔ ان جلسوں پر بس پابندی لگا دو، میلے پر آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہو بھاشی بھوش کی باتیں بتائیں اللہ کے نبی نے، پھر کہا کہ وہ گیانی ہوگا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون گیانی تھا؟ ہمیں ہمارے استاد نے جو پڑھایا آدھا یاد ہے آدھا بھول گئے۔ ابھی ہم کسی بچے کو پڑھائیں جاؤ اور کل اس کا سبق سنیں، آدھا یاد آدھا بھول گیا۔ انسان کو جب پڑھاتا ہے تو ہم نے کیا پڑھایا؟ ہم یہ پچھلی سال تو ہم نہیں آئے تھے یہاں، ہم تھے ہی نہیں، ہم تو سسرال میں تھے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے سسرال ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو پچھلی سال تو ہم نہیں آ پائے، ان دنوں میں ہم سسرال میں تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے جب ہم یہاں آئے، آج ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے آپ کو کیا تقریر کی تھی، ہمیں نہیں معلوم ہم کیا بولے، یعنی پڑھانے والا بھی بھول گیا کہ ہم نے کیا پڑھایا۔ تو جو جس کو پڑھاتا ہے یاد ضروری نہیں کہ وہ یاد رکھے، اور ہم نے کیا پڑھایا آپ کو وہ چیز یاد نہیں، یعنی پڑھانے والا بھی بھول سکتا ہے اور پڑھنے والا بھی بھول سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ بہت بڑے گیانی تھے کیونکہ پڑھانے والا اللہ تھا، پڑھانے والا اللہ تھا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اللہ نے کیا کہا؟ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو جو نہ بھولے اس سے بڑا گیانی کون ہوگا؟ تو وید نے کہا گیانی بہت پڑھے لکھے ہوں گے، تو اللہ کے رسول پڑھے لکھے تھے۔ شروطو گیانی، یہ سن کر ان کو علم حاصل ہوگا، خود سے نہیں، سن کر۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل سے سن کر محمد رسول اللہ کو حاصل ہوا۔ یہ چار چیزیں ویدوں میں آ گئیں۔ کیا کیا؟ الپ بھاشی، کم بولیں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز بہو بھاشی، بھوشیہ کی باتیں، مستقبل کی باتیں بتائیں گے، ہم نے بتا دیا۔ تیسری چیز گیانی ہوں گے، بتا دیا، نبی سے بڑا کوئی گیانی نہیں۔ چوتھی چیز یہ گیان سن کر ہوگا، یعنی کوئی پڑھائے گا نہیں بلکہ سن کر۔ اللہ نے جبرائیل کو، جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو یاد کرایا، سن کر، شروط و گیانی سن کر حاصل ہوگا۔ پانچویں چیز پراکرمی، وہ بہت